کہ ہر سال طلبہ روڈ ہوتے ہیں، ہر سال طلبہ کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، ہر سال بہتری آنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن طلبہ کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی جاتی ہے۔ فرسٹ ایئر کا رزلٹ ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، من گڑت ہے، ٹھیکیداری نظام پہ چیک کیے ہوئے پیپرز کا رزلٹ ہے۔ فیسیں طالب علم دے، ٹھیک ہے، محنت طالب علم کرے، جان بھی طالب علم دے، اور اس کے بعد جو مزے ہیں وہ تعلیمی بورڈ نسلی تعلیمی بورڈ کے۔ اب اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ 13 نومبر کو انشاءاللہ مظفر آباد کے اندر ہم پورے آزاد کشمیر سے طلبہ کو جمع کریں گے، اور جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر جتنے بھی مطالبات ہیں وہ حل نہیں ہوتے تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد شاہ۔ ابھی یہاں پر طلبہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور انہوں نے یہ بتایا کہ 13 نومبر کو اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، حل نہیں کیے جاتے، تو ان کی جانب سے ریاست گیر احتجاج کیا جائے گا دارالحکومت مظفر آباد میں۔ سر، اسی حوالے سے میں آپ کی پریس کانفرنس سے بھی چند سوالات اٹھائے اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 13 نومبر کو آپ کی جو کال ہے، ریاست بھر سے طلبہ مظفر آباد جمع ہوں گی، اور آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کی جو مین پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے اس چیز کا موقع دیا کہ میں طلبہ کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اسلامی جمعیت طلبہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے 13 نومبر کو مظفر آباد کے اندر ایک احتجاج کی کال دی ہے، جو کہ صرف مظفر آباد کے اندر سے نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر سے جو طلبہ ہیں وہ مظفر آباد کے اندر آئیں گے اور اپنا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ، اس کے اوپر یہاں پہ احتجاج کریں گے، اپنی باتوں کو منوائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حکومت وقت 13 تاریخ سے پہلے ہمارے ان مطالبات کو حل بھی کرے گی، اگر نہیں کرتی تو انشاءاللہ ہم بھی مظفر آباد کے اندر آئیں گے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے دارالحکومت مظفر آباد میں ایک احتجاجوں کی روش دیکھی جا رہی ہے اور ایک طرح سے احتجاجوں کو بلیک میلنگ کرنے کا بھی ذریعہ بنا لیا گیا، تو آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ ابھی احتجاج کی کال سے پہلے آپ کہاں کس انتظامیہ کو کیا دستک دے چکے ہیں، اب تک آپ نے ان کے ساتھ کیا اس سے پہلے معاملات کیے یا پھر کہاں کوئی مذاکرات ہوئے، یہ آپ ہمارے ناظرین دیکھیں، اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ایک معاشرے کا ایک باشعور طبقہ ہوتا ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر اسٹوڈنٹس کو ایک واحد ایسی ایک ڈومین ہے کہ جس کو پس پردہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ طلبہ کی فیسوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے دیکھ لیں، کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر جو اساتذہ کی کمی ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو یہاں پہ سیریس نہیں لیا جا رہا۔ اب طلبہ احتجاج نہ کریں تو کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ایک ہی رستہ ہے وہ احتجاج کا رستہ ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کے حوالے سے یا کسی ادارے کو آپ نے کوئی دستک دی ہے، ہم سب کے دروازوں کو دستک دے چکے ہیں، ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ ہم 5 سے 6 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کو ایڈریس کیا جا سکے، ہمارے مسائل کو حل کیا جا سکے، لیکن ان کے کان پہ جوں تک نہیں دکھتی۔ تو انشاءاللہ 13 تاریخ کو ایک تاریخ ساز اور آزاد کشمیر کے اندر ایک تاریخی احتجاج ہوگا جو طلبہ کی طرف سے ہوگا۔ نہ ہی تو ہم کسی کو بلیک میل کرنے کے چکر میں، نہ ہی ہم کسی کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں، ہم تو اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں کہ جو ہم اس حکومت سے چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں جامعات کی انتظامیہ کو اونٹ سے تشبیہ دی اور یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو ہم پھر خود جو ہے ان مطالبات کو تسلیم کروائیں گے، تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک طالب علم کی ایسی روش ہونی چاہیے کہ وہ شعور سے جو ہے مخالف بات کرے کہ ہم کسی اور طریقے سے مذاکرات یا پھر کسی علیحدہ طریقے سے اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو کسی اور راہ کا اختیار کریں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے یہ 2 باتیں کیوں کہیں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جامعہ مظفر آباد کے اندر موجود ہے جس کو جامعہ کشمیر کا نام دیا گیا ہے۔ آپ جامعہ کشمیر کے اندر دیکھیں، ہمارے بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت سی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جن سے فیسز موصول کی جا رہی ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارا جو مینجمنٹ سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر لیب نہیں ہے، لیکن ہماری فیس کے ساتھ لیب چارجز اس کے ساتھ اناؤنس ہیں۔ ایسے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جن کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن ان سے سیمسٹر فی میں ان سے چارج کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آج کل احتجاج چل رہا ہے، اس ٹائم جامعہ کشمیر کے تینوں کیمپسز بند ہیں، یہ احتجاج چل رہا ہے، طلبہ یہ چاہ رہے ہیں اب اگر میرا گھر یونیورسٹی کے بالکل پاس ہے، میں کیوں 8,000 فیس دے کے یا 6,000 فیس دے کے اپنی پیسوں کو کیا پیسے اتنے مفت ہیں؟ ہمارے والدین، طلبہ کے والدین محنت مزدوری کر کے طالب علموں کو یہاں تک پہنچاتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن یہ انتظامیہ، یہ یونیورسٹی کی انتظامیہ، یہ ادارے
ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں؟ طالب علموں کو یہ فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ وہ بیچارے کل روڈوں پہ آئیں یا وہ بیچارے کل روڈوں پہ آ کے خوار ہوں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ آپ ہی مجھے بتائیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ممکنہ حل جو تجویز کیا اپنی پریس کانفرنس میں، آپ کا یہ کہنا تھا کہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر طلبہ یونینز بحال کی جاتی ہیں، جیسے ماضی میں ان کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، تو وہ دوبارہ سے اسی طرح جو ہے طلبہ کا استحصال کیا جائے گا ان کی جانب سے؟ اور کیسے آپ کو لگتا ہے کہ طلبہ یونینز اس تمام معاملے کا حل ہے؟ دیکھیں طلبہ یونین ہے نا، اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ جی بالکل، اس ریاست میں کے کوئی شک نہیں۔ بیوروکریٹس بھی اسٹوڈنٹ بنیں گے، اس ریاست کے وزیر اعظم بھی اسٹوڈنٹ بنیں گے، اس ریاست کے اداروں میں بھی اسٹوڈنٹس جائیں گے۔ اب جب یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ نہیں کیا جائے گا، یہ پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس کو پس پردہ رکھا جائے گا، تو آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر کے اندر فیملیز بیٹھی ہیں، باپ جا رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بیٹا جا رہا ہے، پوتا آ رہا ہے، یہ نظام تو چل رہا ہے نا۔ تو اس سب کا حل صرف اور صرف اسٹوڈنٹ یونین ہے کہ جب تک طلبہ کو پولیٹیکل ڈومین میں نہیں لایا جائے گا، ان کی ایسی تربیت نہیں کی جائے گی، تو وہ اسی طرح احتجاجوں کے حوالے سے یہی مسائل جنم لیں گے، جامعات ہوں، کالجز ہوں، سکولز ہوں، تو یہی مسائل جنم لیں گے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں جامعات میں احتجاج کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بس یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے طلبہ کو لگا دیا جاتا ہے اور کچھ وقت لے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اس کا ایک حل ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر برائے نام طلبہ کی بیشتر تنظیمیں ہیں، بے شک۔ لیکن ان کے اندر کوئی روش نہیں ہے، ان کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کسی شخص کو پروموٹ کر رہی ہے کوئی تنظیم، کوئی کس چیز کو۔ آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں ان کو خود مختار ہونا چاہیے، اور ان کو صرف اور صرف نہ کہ کسی وزیر اعظم کے، نہ کہ کسی ایم ایل اے کے نعرے مارنے چاہیے، ان کو طلبہ کی ڈومین میں کام کرنا چاہیے۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ آزاد کشمیر کے اندر واحد ایک ایسی طلبہ تنظیم ہے کہ جو صرف اور صرف طلبہ کے حوالے سے کام کرتی ہے، طلبہ کے مسائل کو ایڈریس کرتی ہے اور طلبہ مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ اچھا میں آخری مسئلہ آپ سے ایڈریس کروانا چاہوں گا کہ ایک مسئلہ جو ڈگری کالجز ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ جامعات کی جانب سے جو جامعہ کشمیر ہے ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ کالج ہیں، ان کو یہ مسئلہ فیس کرنا پڑا ہے کہ ان کے جو مارکس ہیں، مارکنگ جو کی جا رہی ہے اس حوالے سے ان کو بعض ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو بہت تین سیمسٹرز کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کو پچھلے سیمسٹرز میں فیل کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جامعہ کشمیر کے اندر میں بھی پڑھا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، جامعہ کشمیر کے اندر یہ جو ایفیلیٹڈ کالجز کا نظام ہے، فار ایگزامپل وہ ڈگری کالج دھیر کوٹ ہو گیا، وہ ڈگری کالج مظفر آباد ہو گیا، وہ ڈگری کالج دوسرے ایسے ڈگری کالج کہ جس کے اندر جامعہ کے جو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جتنی بھی جو شعبے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہ تو نااہل ہی ہے نا میرے حساب سے، کہ جامعہ کی نااہل ہی ہے کہ وہ اگر آپ ان کی چیزوں کو حل نہیں کر سکتے تو آپ ایفیلیٹ ہی نہ کریں اس کو۔ 3 کیمپس ہیں، جیلم ویلی کیمپس ہے، نیلم ویلی کیمپس ہے، ہمارے جامعہ کے اندر جامعہ کے ساتھ بہت سے لوگ، بہت سے کالجز ایفیلیٹڈ ہیں، وہ طلبہ بالکل مایوس ہیں۔ اب دیر کوٹ کے اتنے طالب علم ہوگا اس کے پاس یہ تو اخراجات نہیں ہوں گے یار وہ جامعہ کشمیر کے اندر آ کے ایڈمیشن لے، وہ ہاسٹل کی فیس بھرے، وہ ٹرانسپورٹ کی فیس بھرے، وہ باقی چیزوں کی، آپ کو پتہ ہے کتنے اخراجات ہیں۔ اب اگر وہاں پہ آپ نے ان کو یہ دی ہوئی ہے، یہ مہیا کی ہوئی ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں فیسلٹیز، سہولیات آپ نے دی ہوئی ہیں، تو ان کا حل نکالیں، نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں، ان کو کراس کر دیں، کوئی اور نظام اس کے آگے پھر لائیں۔ سو ناظرین ہم نے جانے اپنی اس خصوصی رپورٹ میں کہ طلبہ کے مسائل کیا ہیں اور 13 نومبر کو کیا لائحہ عمل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے طلبہ کی جانب سے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد علی بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔